بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کوئی وظیفہ نہیں، آج صرف دولت کا وہ خفیہ راز جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے سارے بند دروازے فوری کھل جائیں گے۔ جتنے بھی قسمت کے ستائے ہوئے، حالات کے مارے ہوئے اور پریشانیوں کے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے لوگ اس ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں نا، وہ آج رک جائیں۔ آج کی یہ ویڈیو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والی ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آج رات صرف 30 سیکنڈ کا یہ عمل کرنے کے بعد محض 3 منٹ کے اندر تمہاری سوئی ہوئی تقدیر بیدار نہ ہو جائے نا، تمہاری زندگی کے بند دروازے نہ کھل جائیں، تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں آج اللہ کے ایک سچے اور برگزیدہ ولی کا وہ سینے کا راز، وہ روحانی خزانہ تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں، جس نے مٹی کو سونا اور فقیروں کو وقت کا سلطان بنا دیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، اگر تم دنیا جہاں کی تسبیحات پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو نا، اگر تمہاری دعائیں عرش سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں، اگر تم نے ہر عمل اور ہر در پہ ماتھا ٹیک کے دیکھ لیا مگر تمہارے نصیب کی لکیریں نہیں بدلی، تو خدا کی قسم صرف ایک رات، صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ کبھی کسی جعلی پیر، کسی فراڈی عمل یا کسی نام نہاد بابے کے در کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارا وہ مسئلہ جو برسوں سے حل نہیں ہو رہا نا، وہ کام جو پتھر پہ لکیر بن چکا تھا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ کیا تم قرضوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو؟ وہ قرضہ جس کی وجہ سے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اللہ کے حکم سے صبح اٹھتے ہی ایسے غیب سے اسباب بنے گے نا کہ لاکھوں کا قرض معاف ہوگا اور تم خود ہلکا پھلکا محسوس کرو گے۔ کیا بے اولادی کا دکھ تمہارے وجود کو چاٹ رہا ہے؟ لوگوں کے تانے سن سن کے تھک چکے ہو نا؟ آج اس مبارک عمل کی برکت سے بے اولادی کی جڑ کٹ جائے گی اور تمہاری جھولی خوشیوں کے پھولوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہارے گھر، کاروبار یا رشتوں پہ سخت ترین بندش ہے؟ حاسدوں نے جتنا بھی کالا جادو کیا ہو نا، رکاوٹیں کھڑی کی ہوں، یہ عمل ان تمام زنجیروں کو ایسے پگھلا دے گا نا جیسے سورج کی تپش برف کو پگھلاتی ہے۔ دولت کے ایسے انبار لگیں گے، غیب سے رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ گھر کے جس کونے میں، دکان کے جس دراز میں نظر ڈالو گے نا، تمہیں برکت ہی برکت اور پیسہ ہی پیسہ نظر آئے گا۔ اگر تمہارے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہیں، اگر غربت نے تمہارے قدم جکڑ لیے ہیں نا، اگر تنگی رزق نے تمہیں لاچار کر دیا ہے، تو گھبراؤ نہیں۔ پچھلے سال 2025 میں نے یہ عمل لاکھوں ٹوٹے ہوئے لوگوں کو بتایا تھا، اور آج وہ لوگ اپنی خوشحالی کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ پوری رات تمہاری امانت ہے۔ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے سحر انگیز وقت تک، جب دنیا سو رہی ہو اور تمہارا رب پہلے آسمان پہ پکار رہا ہو، اس وقت پورے سکون اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر بستر پر لیٹے ہوئے پڑھو تو سب سے افضل، لیکن اگر بھول جاؤ یا کسی کام میں مصروف ہو تو پوری رات میں جب بھی موقع ملے بس 30 سیکنڈ نکال لینا۔ کسی خاص جگہ یا کسی خاص لباس کی قید نہیں، بس تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی اور اس کے برگزیدہ ولی کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ یقین ہونا چاہیے۔ میں اس پاک ذات کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ یہ وہ وظیفہ ہے جسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آزمائش زدہ لوگوں نے پڑھا اور اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے۔ اگر تمہاری دکان خالی ہے، جیب ویران ہے اور تم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہو، تو بس ایک بار اس کی تاثیر دیکھ لو۔ تمہاری زندگی کے دکھوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے اور خوشحالی کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں میرے بھائیوں، تمہاری تقدیر کا وہ بدلتا ہوا لمحہ ہے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پچھلے سال 2025 میں ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں کو یہ عمل دیا، تو ان کی گواہی سن لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ خود بتاتے ہیں کہ عمل کے پڑھتے ہی صبح گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ کچھ بہن بھائی تو ایسے تھے کہ وہ فقیر تھے، ان کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں تھی۔ خدا کی قسم صبح اٹھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی غیبی فرشتہ آیا، ان کے دروازے بجا بجا کے پیسے دے کے چلا گیا۔
کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سونے سے پہلے بس سوتے نہیں، وہ ایک راز کی زنجیر کھولتے ہیں، ایسا راز جو دنیا کو پلٹ دیتا ہے، ایسا عمل جو زمین کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتے ہیں جن کے دروازے صبح کھلتے ہیں دولت کے بادلوں سے، جن کی دیواروں سے مہک آتی ہے غیبی فرشتوں کی، اور جن کے آنگن میں ولی اللہ خود قدم رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں پیارے بھائیو، یہ وہ روحانی خزانہ ہے جسے ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ رات جب جسم تھکا ہوتا ہے لیکن روح جاگتی ہے، اور آسمان پہ ایک صدا اٹھتی ہے کہ کہاں ہے وہ بندہ جو آج صرف ہماری چاہ میں آنکھیں بند کرے گا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب خاموشی چیختی ہے، جب سانسیں گواہی دیتی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، اور تب وہ دو نام، وہ دو نورانی دروازے دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جن کا اثر صرف رزق تک نہیں بلکہ قسمت، عزت، محبت، شہرت، ہر شے پہ ہوتا ہے۔ پہلا نام وہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو دشمن کو مٹا کے سلامتی لکھ دیتا ہے، جس کا ایک لمحہ پڑھنا 100 سال کی پریشانیوں کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ نام ایسے لوگوں کی تقدیر بناتا ہے جن کا کل بھی ادھورا تھا اور آج بھی خالی ہے، لیکن وہ اس راز کو تھام لیتے ہیں۔ اور دوسرا نام وہ جو دیتا ہے بغیر سوال کے، جسے پکارنے والا کبھی فقیر نہیں رہتا، جسے زبان سے ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے خزانے کے دروازے کھول دینا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ رات کی چادر اوڑھ کر آیا ہو اور آپ کے سرہانے بیٹھ کے کہتا ہو مانگ لو۔ آج تمہاری زبان سے وہ نام نکلا ہے جو صرف چنے گئے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بس تم رات کو سونے لگو، جب سب تھک کے نیند کی دنیا میں جا رہے ہو تو تم صرف ایک کام کرنا، اپنی آنکھیں بند کرنا، اپنے دل یعنی اپنا دل اس راز سے جوڑ دینا، اور پھر اس کو پکارنا نہیں، صرف نام نہیں لینا، محسوس کرنا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہے۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، جیسے ان کے نور میں ڈوبا ہوا ہر لفظ تمہیں چھو رہا ہے نا، جیسے وہ تمہارے خواب میں آ کے کہہ رہا ہو اب تم فقیر نہیں، اب تیرے دروازے پہ ہم نے اپنے خزانے جوڑ دیے ہیں۔ یعنی کہ ہاں، صبح دوستو جب آنکھ کھلے گی نا تو تمہیں محسوس ہوگا کہ کچھ بدل گیا ہے، اور تم اب وہ نہیں رہے جو رات کو سوئے تھے۔ تمہارے اندر ایک نور اتر چکا ہے، ایک ایسا نور جو زمین سے آسمان کا راستہ بناتا ہے۔ یاد رکھو، یہ راز اللہ کے ولی کے قدموں سے جڑا ہے۔ یہ خزانہ صرف انہی کے وارثوں کو ملتا ہے جو اس وقت، اس لمحے، اس عمل کو دل سے اپناتے ہیں۔ اگر تم نے رات کی تنہائی میں صرف ایک بار اس راز کو دل سے پڑھا نا تو صبح تمہیں کوئی فقیر نہیں کہے گا۔ صبح اللہ کا ولی خود تمہارے دروازے پہ دستک دے گا اور کہے گا یہ لے تیری قسمت کا وہ خزانہ۔ اب پیارے بھائیو، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہے نا، اب عمل سمجھ لے۔ عمل رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات کہیں بھی ہو کوشش کرنا، گھر میں ہو، اگر گھر میں نہ ہو تو پھر جہاں دل کرے پڑھنا، لیکن یاد رکھنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خدا کا واسطہ بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ اگر آپ نے بے دلی سے یعنی بغیر توجہ سے پڑھیں گے نا تو عمل کا پھر کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے رات کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں پیارے بھائیو، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑا معجزاتی عمل ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، خالی جھولیوں کو، آپ کی الماریوں کو دولت سے بھر دینے والا، غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ کر دینے والا۔ اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رات کو سوتے وقت اس عمل میں اللہ کے ولی کی لاڈلی تسبیح کا پہلا وظیفہ دیکھیں۔ اس عمل کو بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، اور میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیوں۔ میں نے جس کو بھی بتایا نا اس راز کا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، اور جو بھی پڑھے گا صبح اٹھتے ہی رب کریم نے چاہا تو مالا مال ہو جائے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر جب تم نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو تھاما نا تو ایک نور تمہارے اندر اترنے لگا۔ پیارے بھائیوں، ایک ایسا نور جو صرف چنے گئے بندوں کو ملتا ہے، ایک خفیہ خزانے کی کنجی جس کے ہر حرف میں اللہ کی طرف سے دولت کی تحریر لکھی گئی ہے۔ وہ حرف عام نہیں، وہ نام جو دشمنوں کو ہٹا دیتا ہے، جو بیماریوں کو مٹا دیتا ہے، جو ویران گھروں پہ برکت کے بادل لے کے آتا ہے، اور جو فقیر کو ایک ہی رات میں بادشاہ بنا دیتا ہے نا، یہ کوئی عام عمل نہیں دوستو، یہ وہ راز ہے جس کی طاقت سے اللہ کے ولی کے دربار میں چراغ جلتے ہیں۔ اور جو بندہ رات کو سوتے وقت دل سے یہ خزانے اپنے وجود میں سمو لیتا ہے تو صبح تقدیر خود اس کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تم سو کے اٹھو اور دروازے پہ کوئی دستک دے، دروازہ کھولو اور ایک اجنبی کہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ تمہاری تنگ دستی کا آخری دن تھا،
یہ لو تمہاری قسمت، تمہارا نصیب اور تمہارا خزانہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب تم رات کو وہ راز دل سے پڑھتے ہو جس کے اندر سلامتی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے۔ پیارے بھائیو، تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل سے خوف نکالتا ہے اور تمہارے رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے نا جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ تو دوسرا راز یا رزاقو کا، وہ جو عطا کرنے والا ہے، وہ جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو ایسی دولت دیتا ہے جیسے سمندر کنارے ریت بکھری ہو اور تم بس جھولی پھیلاؤ اور وہ ہاتھوں سے انڈیلتا جائے۔ خزانہ در خزانہ، سونے کے ڈھیر، نوٹوں کے طوفان، ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ عمل، یہ لمحہ، یہ ذکر، یہ وہی ہے جو کسی دکاندار کو تاجر بنا دیتا ہے، کسی مزدور کو مالک، کسی بھیکاری کو سرمایہ دار اور کسی معمولی انسان کو راتوں رات کروڑ پتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صرف ایک دل کی صداقت، رات کو خلوت اور یقین کے ساتھ یہ عمل پڑھنا۔ یعنی کہ اگر صرف تم آزمانا چاہتے ہو، یہ ان کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں۔ دوستو اب دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتا نا تو پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا۔ وہ بھی نہیں آتا تو پھر آپ صلی اللہ علی محمد، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد ہو، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیے گا۔ اور فوری طور پر رات کے اس عمل میں آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ، رات کی خاموشی میں جب سو جاتے ہیں نا تب کچھ راز جاگتے ہیں، ایسے راز جنہیں صرف چنے ہوئے لوگ جانتے ہیں، ایسے الفاظ جنہیں اگر دل سے پڑھا جائے نا تو بند دروازے کھلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلا نام یا سلامو کا، یا سلامو کا یعنی اے سلامتی دینے والے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو نہ صرف دشمنوں سے بچاتا ہے بلکہ دل کو سکون دیتا ہے، خوف کو ختم کرتا ہے، اور جو بندہ اسے سوتے وقت دل سے پڑھتا ہے نا تو اس پہ ایسی روحانی سلامتی نازل ہوتی ہے کہ ہر طرف سے پریشانیاں، بندشیں، قرض، تنگ دستی سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر تمہیں ایسے خزانوں کی طرف لے کے جاتا ہے جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ یا سلامو کا ہر حرف تمہارے گھر کی ہر دیوار سے غم مٹائے گا اور اس کے بدلے برکت اور دولت کی روشنی بھر دے گا۔ پیارے بھائیو، آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور آج کے اس عمل میں آپ نے یا سلامو، یا سلامو کرتے ہوئے پہلا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا سلامو کو جیسے ہی 11 بار پڑھ لیا نا، دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اور دیکھیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ لائک چاہیے، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر سچا عمل بتا رہا ہوں کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہے نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کہیں بھی موجود ہے، صرف ایک رات پوری زندگی میں یہ عمل پڑھ لیں، پوری زندگی میں صرف ایک رات۔ میرا یقین ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ روڈ پہ کھڑا ہوا بیکاری بھی صرف رات میں، زندگی میں خدا کی قسم ایک رات میں یہ عمل پڑھ لینا، پوری زندگی۔ اگر بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا تو پیارے بھائیوں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا۔ میں اللہ پاک کو آزاد نازل جان کے کہتا ہوں، میں نے یہ عمل خود بھی کئی بار پڑھا ہے، کئی بار اپنے مشکل وقت میں، پریشانیوں میں یہ عمل پڑھا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں رات کے اس عمل میں پہلا وظیفہ جیسے ہی یا سلامو کا 11 بار پڑھ لیا، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں پورا عمل کمپلیٹ۔ پہلا وظیفہ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو، بس اس طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ ایک وظیفے کو مشکل سے 8 سے 10 سیکنڈ لگیں گے، پورا عمل 30 سے 40 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں دوستو، رات کے وقت سناٹے میں جب سارا زمانہ دیکھیں سو رہا ہوتا ہے نا، اس لمحے ایک بند دروازہ کھلتا ہے، آسمان پہ ایک نورانی چمک نمودار ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے اس وظیفے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب زبان پہ آتا ہے یا سلامو، ایسا لگتا ہے جیسے دل پہ پڑا ہوا ہر بوجھ ہٹ رہا ہو اور روح سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، اٹھ تیرا نصیب جاگ چکا ہے۔ یا سلامو پیارے بھائیوں، سکون، سلامتی، اطمینان اور دولت کی پہلی کنجی ہے۔ جو شخص رات کے اندھیرے میں یہ نام لینا، اس کے گھر کے اندر ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں سونے کی تھیلیاں لیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کے ولی نے چپکے سے بتایا تھا، صرف خاص لوگوں کے لیے۔ جیسے ہی زبان سے نکلے یا سلامو، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے سروں پہ ٹھنڈی بارش ہو رہی ہو، مگر یہ عام پانی نہیں،
یہ بارش ہے سرور کی، راحت کی اور دولت کی، اور ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ پھر جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوتا ہے ایک اور آواز کھلتی ہے۔ دیکھیں پیارے بھائیو، آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے نا، وہ ہے یا رزاقو کو، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، بے حساب دینے والا، جس کے خزانے نہ کبھی ختم ہوں گے، اور جو دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ دنوں میں نہیں منٹوں میں دولت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب اگر یا سلامو آپ کو فرشتوں کی بارش میں لے آیا تو یا رزاقو ان فرشتوں کے ہاتھ میں چاندی، سونا، نوٹ، رزق اور بے شمار انعامات رکھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو ملا کے پڑھنا گویا اللہ کے ولی کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اور پھر جب صبح کی پہلی کرن ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ فضا مہک رہی ہے، ہر چیز جگمگا رہی ہے، دل خوش ہے، اور آپ کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے، کیا واقعی میں وہی ہوں جس پہ فرشتوں نے سلام بھیجا، جس کے دروازے پہ دولت کی ہوا چل رہی ہے؟ یا سلام سکون کے ساتھ دروازہ کھولتا ہے، اور یا رضا کو ان دروازوں سے دولت اندر لاتا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو اپنایا تو یقین کریں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور خالی ہاتھ بھر جائیں گے۔ تو آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر پیارے بھائیو یہ پاورفل وظیفہ، آپ نے دوسرا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کرتے ہوئے رات کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پیارے بھائیو صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم۔ اور یاد رکھیے گا رات میں ایک بار بیٹھ جائے نا پورے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہونا آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ دیکھیں اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان پہ اگر کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، ظالم ظلم کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، تو وہ زندگی میں ایک رات صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لے، یقین مانے جو مانگو گے نا وہ ملے گا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ملے گا، کیونکہ رات کا یہ عمل پڑھنے والا اللہ کے ولی فرماتے ہیں وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی مصیبت، تنگ دستی، پریشانی پوری زندگی نہیں آتی۔ اگر لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نا، قرض دار دروازے پہ کھڑے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ دیکھیے ہر چیز تفصیل سے میں دوبارہ پورا عمل ریپیٹ کروں گا، پوری چیزیں ریپیٹ الگ سے کروں گا، آپ نے کس طرح کرنا ہے، لیکن سمجھنا آپ نے ہر چیز کو ہے، ہر آپ نے لفظ سمجھنا ہے۔ دیکھیں پھر مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا وہ نہیں بتایا، ہر چیز دیکھیں تفصیلی طور پہ بتاؤں گا، ہر چیز دیکھیں، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ یہ وہ راز ہے اللہ کے ولی کا کہ ایک رات جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے نا، خدا کی قسم فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر دیکھیں پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے نا، ہمت نہ ہارنا، اپنے پرائے رشتہ دار یہ دیکھیں جو تمہیں آج منہ پھیر چکے ہیں نا، جو لوگ دیکھ کے تمہیں راستہ بدلتے ہیں، خدا کی قسم ایک رات یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر روڈ پہ بیٹھا ہوا بھکاری بھی ایک رات کا یہ عمل پڑھتے ہی صبح اٹھتے مالا مال نہ ہو جائے تو میرا یہ گربان حاضر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو میں نے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کے ولی کی کتاب میں یہ عمل آج بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ مستند اور آزمودہ عمل ہے۔ یعنی کہ رات میں اور کمنٹس میں آ کے ہزاروں لوگوں نے گواہی دی ان کی ویڈیو کے نیچے بھی، اور میں نے اپنے ذاتی طور پہ رات کے عمل جس کو بھی بتایا نا، اس کی صبح اٹھتے ہی وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے ولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل پڑھنے والا صرف سچے دل سے پورے یقین سے یہ عمل پڑھے۔ اگر یقین نہیں رکھیں گے نا، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، جلد بازی میں پڑھیں گے تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لیے، پہلا وظیفہ یا سلامو کا 11 بار، اور وہیں بیٹھے بیٹھے یا رزاقو کو آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ تو اب دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے، جو بھی میرا بھائی پریشان بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے نا، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی سے موجود ہے، آپ کو رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ یقین سے نہیں پڑھیں گے نا، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر اور گھر سے غربت اور غریبی کی خدا کی قسم چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں رات کی تاریکی میں سب سو رہے ہیں نا، مگر ایک دل ہے جو دھڑک رہا ہے، ایک سوچ ہے جو کہہ رہی ہے رات، یعنی کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے، کچھ عجیب، کچھ خزانے والا، یعنی تم بس آنکھیں بند کرو اور دل میں گم ہو جاؤ۔ اب پہلا نام آتا ہے یا سلامو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمان سے اتر کر تمہارے دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بس اب تیری پریشانیاں ختم، اب سکون ہی سکون ہے، اور اس سکون میں چھپی ہے وہ دولت جو تمہیں کبھی بھی مل سکتی ہے۔ پھر دوستو دوسرا راز یا رزاقو، یہ نام نہیں یہ خزانہ ہے۔ جب تم اس کو پڑھتے ہو نا
تو پیارے بھائیو تمہارے لفظ نہیں تمہاری روح بولتی ہے، اور آسمان پہ ایک نورانی آواز گونجتی ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کے لیے دروازے کھول دو اور دولت کے قافلے روانہ کر دو۔ تمہیں کیا خبر تمہارے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے؟ ابھی صرف 2 نام تھے، مگر تیسرا نام وہ تو رازوں کا راز ہے، وہ تو آسمانی خزانے کی چابی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تم نے اسے صرف شاید توبہ سمجھا، نہیں، یہ وہ خفیہ دروازہ ہے دوستو جسے کہتے ہیں آسمان کا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے تم اتنے دنوں سے خالی کیوں ہو؟ تمہیں رزق، دولت، سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تم نے استغفر اللہ کو صرف زبان سے پڑھا ہے۔ آج دل سے پڑھو، دیکھنا دولت کی ایسی چمک چمکے گی نا کہ تمہارا نام سن کے لوگ حسد کریں گے۔ اب آپ دیکھیں ان تینوں کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یا سلام، یا رزاق، استغفر اللہ۔ بار بار نہیں، ایمان سے کہو، ایسا کہو کہ آسمان لرز جائے اور دل کے دروازے ایسے کھلیں کہ تم حیران رہ جاؤ۔ یہ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل یہ تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اگر تم واقعی تیار ہو تو اگلا راز دوستو میرے بھائیو، اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں 2 وظیفے آپ نے رات کے اس عمل میں پڑھ لیے۔ یا سلام کو پڑھ لیا 11 بار، دوسرا وظیفہ یا رضا کو پڑھ لیا 21 بار، تو عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ دوستو استغفر اللہ، استغفر اللہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے، صرف 9 بار، 9 ٹائم۔ 3 وظیفے دیکھیں، رات کے اس عمل میں درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، اور رات میں ایسی جگہ پہ بیٹھے گا جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کام سے، گھر والوں سے، تمام معاملات سے جب پوری طرح فارغ ہو جاؤ تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، آپ نے اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ عمل ضرور ان کو بتائیے گا۔ یہ عمل واقعی کارآمد ہے، یہ عمل واقعی غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو رات کے وقت نہ لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ پیارے بھائیو، اب آپ نے جیسے ہی 9 مرتبہ استغفر اللہ تیسرے نمبر پر جیسے ہی پڑھ لیا تو آخر میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ناکامی ہو جاتی ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پوری زندگی کٹ گئی، کرائے کے مکان میں بیماریاں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، شوہر ظلم کرتا ہے، بے اولادی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، خاص طور پہ جن کے رشتوں میں بندش ہے نا، یقین کریں رات کا یہ عمل پڑھیں، رشتوں کی ایسی لائن لگے گی نا۔ لیکن اللہ کے ولی فرماتے ہیں رات کا یہ عمل پڑھنے والا اس عمل کو پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کرے اور آگے دوسروں کو بھی بتا کے بھی فائدہ حاصل کرے۔ اللہ کے ولی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کا یہ عمل صرف کسی دکھیارے پریشانی بہن بھائی کو بتائے گا نا، تو اس کو اگر سامنے والا نہ بھی پڑھے نا، لیکن اگر اس نے صرف بتا بھی دیا تو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا جتنا وہ پڑھے گا۔ یعنی یہ وہ عمل ہے، دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ویڈیو، یہ وظیفہ شیئر لازمی کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو آپ نے صرف دیکھیں شیئر میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے، پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کریں اور بتا کے بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ جو بندہ خصوصی اجازت چاہتا ہے نا، وہ اپنا پیارا سا نام کمنٹس میں لکھ دے، میں نے لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے پتا ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا، پھر لائک بھی اس پہ خود بخود پڑتے ہیں۔ تو میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سچا عمل آپ تک پہنچایا، وہ عمل جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ اب آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، جو آپ کی مشکلوں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی فکروں کو، آپ کے غموں کو دور کر دے گا، وہ ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اس کو آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ 33 مرتبہ، یعنی 33 ٹائم۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حل المشکلات 1 مرتبہ ہو گیا، یا حل المشکلات 2 مرتبہ ہو گیا، یا حل المشکلات 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیے گا۔ اور پھر آپ نے کون سی سورہ پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، کس لیے؟ دولت کے لیے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، بندشیں ہیں، تو آپ نے 1 مرتبہ نا، اس کے بعد جو سورہ پڑھنی ہے نا، وہ ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
یہ پڑھ لی میرے بھائیوں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ ہی سورہ فلق پڑھنی ہے، یعنی آپ نے جتنی بھی یہ صورتیں بتائی نا میں نے آپ کو، 3 صورتیں ہیں۔ پہلی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر دوسری آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ، اور ایک مرتبہ ہی یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں صرف ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بس پھر خوب ساری دعائیں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ اس عمل کو کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، گھر سے جتنے اثرات ہیں نا جادو جنات کے، جو لوگوں نے آپ پہ جادو ٹونا کیا ہوا ہے، اللہ پاک کی ذات سب جادو ٹونا کو ختم کر دے گی اور آپ کی جھولیوں کو نا رزق سے، دولت سے مالا مال کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔